أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں حافظ محمد صادق روحانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو ایسا مجرب عمل دے رہا ہوں، ایک راز سینہ عمل دے رہا ہوں، جو کہ ہمارے سینہ بسینہ یہ عمل چلے آ رہے ہیں۔ آج وہ عمل میں آپ دوستوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ عمل جدائی کروانے کا ہے۔ جن لوگوں کے درمیان جدائی مقصود ہو، ضروری ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جدائی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے کچھ لوگوں نے آپس میں مل کر گروہ بنا کے، ایک جتھا بنا کے آپ کے خلاف غلط سازشیں کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ان سے خطرہ ہے، یہ آپ کے خلاف غلط باتیں کر کے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے گھر میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ کے بیوی کے ساتھ یا پھر آپ کے خاوند کے ساتھ کسی نے اس طریقے سے غلط ریلیشن رکھا ہوا ہے، ان کو آپ جدائی کروانا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ یہ عمل بہت مجرب ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے، کسی عورت نے اپنے گھر میں ناجائز تعلقات کسی کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، خاوند بیچارہ بطور مجبوری روزی رزق ڈھونڈنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کہیں جا کے اپنا کاروبار کرتا ہے، گھر میں اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کے ساتھ ریلیشن رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ وہ رنگلیاں مناتی ہیں، ان کو آپ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ان سے جدا ہو جائے، وہ نکل جائے تاکہ آپ کا گھر بچ سکے۔ اس کے برعکس بعض دفعہ مردوں کا بھی ایسے حال ہے، کچھ ان کی بیویاں پریشان ہیں، وہ اس طریقے سے کرنا چاہتی ہیں، یہ عمل وہ بھی کر سکتی ہیں۔ حتیٰ الامکان اس عمل کے ذریعے سے طلاق بھی دلوائی جا سکتی ہے یا لی جا سکتی ہے۔ اس عمل کے اندر اتنی پاور ہے۔ ہاں، اگر آپ اس عمل کو آپ ناجائز کریں گے، کسی غیر طریقے سے کریں گے، یہ عمل آپ کے اوپر الٹا پڑ جائے گا، کیونکہ یہ عمل باموکل ہے، صورت فعل کا عمل ہے، صورت فعل کو باموکل پڑھا جاتا ہے۔ یہ پھر اگر آپ ناجائز کام کرتے ہیں، کسی کے درمیان ناجائز جدائیاں ڈلواتے ہیں، تو پھر یہ عمل آپ کے اوپر الٹا پڑ جائے گا۔ آپ نے ناجائز مقصد کے لیے کسی کے گھر کو نقصان نہیں پہنچانا، نہ ہی کسی کے درمیان ناجائز جدائیاں کروانی ہیں۔ آپ دوست اگر ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو سب سے پہلے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہوگا، ویڈیو کو کٹ کر کے نہیں دیکھیں گے، ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ وہ نقش، وہ عمل آپ کو موبائل کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ جو عبارت آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
इस इबारत को आपने थोड़ी सी मट्टी कब्रिस्तान से, किसी पुरानी कब्र से लेकर आनी है और किसी अलग घर से बाहर तन्हाई वाली जगह पर बैठकर इस अमल को आपने 11 मरतबा पढ़ना है, फिर फूंक मार देनी है, फिर 11 मरतबा पढ़ना है, फिर फूंक मार देनी है, फिर 11 मरतबा पढ़ना है, फिर फूंक मार देनी है। इसी तरीके से 3 मरतबा फूंक मार के इस मट्टी को दम कर देना है और इस मट्टी को आपने उठाकर उन लोगों के घरों में डाल देनी है, थोड़ी थोड़ी करके, जिनके दरमियान आप जुदाई करवा रहे हों। दोनों अनासर के घरों में डालनी होगी मट्टी। इंशाअल्लाह ताला ये एक दफ़ा ही पढ़ने से एक दिन ही में उन लोगों के दरमियान जुदाई हो जाएगी, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ज़रूरत मज़ीद पड़े तो फिर दूसरी मरतबा भी इसी तरीके से मट्टी के ऊपर दम करके फिर उन लोगों के घरों में डालनी होगी, फिर तीसरी मरतबा अगर ज़रूरत है तो, वरना पहली दफ़ा से आपका एक दिन में काम हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा काम था आपको अमल बताना। मैंने आपको अमल बता दिया है। आपने जायज़ नाजायज़ को ख़ुद देखना है, ख़ुद का इंतखाब करना है। अगर आप नाजायज़ करते हैं तो फिर आपके ऊपर ख़ुद आपको सज़ा भुगतनी होगी। अगर जायज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम हो के रहेगा। मैंने पूरी तफसील से आपके सामने इस अमल को बता दिया है। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हाफिज़ मोहम्मद सादिक रूहानी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।